to my SM Story channel. جادوئی دنیا سے ایک اور بہت ہی مزیدار کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے شیری کی۔ شیری بہت ہی پیارا لڑکا ہوتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اسے جانوروں سے بے انتہا پیار ہوتا ہے اور جانور بھی اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ جہاں پرندے، جانور، کتے، بلی کچھ بھی دیکھتا ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اس کی انہی پیاری پیاری عادتوں کی وجہ سے گاؤں والے اس سے بہت خوش رہتے ہیں، اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک دن شیری جنگل کی طرف جاتا ہے واک کرنے کے لیے۔ شیری کو نیچر سے بہت پیار ہوتا ہے، اسے درخت، پھول، پودے، جانور سب بہت پیارے لگتے ہیں۔ پر اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شیری گھبرا جاتا ہے۔ اس کو تیروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کونے میں ایک خرگوش کے رونے کی آواز۔ شیری چپ کر کے اس خرگوش کے پاس جاتا ہے اور وہ خرگوش کہتا ہے تم مجھے اپنے پاس چھپا لو۔ شیری کو یہ بولتا ہوا خرگوش کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن شیری اس سے فوراً سے پوچھتا ہے تم بول کیسے سکتے ہو؟ تو خرگوش کہتا ہے تم فی الحال مجھے لے کے یہاں سے چلو، میں تمہیں تمہارے گھر جا کے بتاتا ہوں کہ آخر میں مسئلہ کیا ہے۔ شیری اسے چھپاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں شیری کو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ جاتا ہے۔ شیری اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہے اور اسے اپنے بیڈ پر لٹاتا ہے۔ جیسے ہی وہ خرگوش کو اس کے بیڈ پر لٹاتا ہے تو شیری کی تو آنکھیں ایک دم نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خرگوش کو بہت ہی گہری چوٹ لگی ہوتی ہے۔ خرگوش شیری کو بتاتا ہے کہ مجھ پر تیروں سے حملہ کیا گیا۔ شیری کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ تیروں سے حملہ اس بیچارے معصوم سے جانور کے اوپر کیوں کیا گیا، آخر اس کا قصور کیا تھا۔ خیر شیری اسے دوائی دے کے سلا دیتا ہے، شیری بھی سو جاتا ہے۔ پر اچانک سے رات کو خرگوش ایک سنہری روشنی کے ساتھ جاگ جاتا ہے اور شیری کو آواز دے کے اٹھاتا ہے کہ شیری اٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ساتھ ہی کھڑکی کے اندر بولنے والی چڑیا بھی آ جاتی ہے جو سب آوازیں دیتی ہے شیری شیری ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ شیری کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنا شور کیوں مچ رہا ہے۔ خرگوش شیری کو ساری بات بتاتا ہے اور وہ چڑیا شیری کو جنگل کا راستہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے تم ہمارے ساتھ چلو، یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہاں ایسا مسئلہ ہے جسے تم دیکھ کر تمہاری روح کانپ جائے گی۔ شیری بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس جگہ پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے بہت سارے درخت کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ شیری کو دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے اور رونے بھی لگ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جنگل کے بیچ میں سے درخت کٹنے شروع ہو گئے ہیں، اس سے تو ہمارے جانوروں کی زندگیاں بہت زیادہ نقصان میں آ جائیں گی، بہت مشکل میں آ جائیں گی۔ شیری کو بہت غصہ آتا ہے۔ شیری سب کی باتیں سن کر اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، لیکن گھر پر جانے سے پہلے وہ جنگل میں ہی بیٹھ کر ایک نقشہ بناتا ہے، وہ نقشہ جس سے اس کے جنگل اور اس کے گاؤں کو فائدہ ہوگا۔ شیری یہ بہت سوچ سمجھ کے اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں آنے والی بہت بڑی پریشانی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنے والے ہیں، ہمارا پانی ختم ہو جائے گا کیونکہ ہمارا جنگل تیزی سے کٹ رہا ہے۔ جب جنگل ہی نہیں ہوگا تو وہاں نہ تو جانور ہوں گے اور نہ ہی ہمارا پانی اسٹور ہوگا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو جنگل کی طرف لے کر جاتا ہے اور جنگل کے اندر کے حالات دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کس طریقے سے درخت کٹ رہے ہیں اور درخت کٹنے کی وجہ سے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے بے گھر ہو گئے ہیں، پرندوں کے گھونسلے گر گئے ہیں اور ہر طرف آلودگی ہی آلودگی ہونے لگ گئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی فروٹ اور سبزیاں ہوں گی، نہ ہمارے پاس کوئی جانور ہوگا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی پانی ہوگا۔ سب شیری کی بات سن کر فکر مند ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ اسی ترکیب کو آزماتے ہیں جو شیری نے بتائی ہوتی ہے۔ سب گاؤں والے اکٹھا ہو کر عہد کرتے ہیں اور نئے پودے اور درخت لگانے میں جڑ جاتے ہیں۔ ہر طرف ہر کوئی اس مہم میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے جنگل کو بچانا ہے اور وہ اس جنگل کی دوبارہ سے خوبصورتی کو واپس لے کر آئیں گے۔ سورج بہت خوبصورتی کے ساتھ چمکتا ہے اور وہ درخت جو انہوں نے لگائے تھے دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جانور ایک دفعہ پھر
خوشی کی لہر آتی ہے اور بہت ہی کھلکھلانے اور مسکرانے لگ جاتے ہیں. ان کی نسل بڑھنے شروع ہو جاتی ہے. شیری رات کے ٹائم بیٹھتا ہے اور خرگوش کو بتاتا ہے کہ بہت جلد ہمارا جنگل پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو جائے گا اور اس کی ساری جتنی بھی لکڑیاں ہیں وہ واپس آ جائیں گی اور درخت جس میں تمہارے گھر تھے وہ بھی تم دوبارہ بنا سکو گے. اور وہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جنگل دوبارہ سے اسی طرح سے ہرا بھرا ہو جائے. لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بہت بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب اس پریشانی کو کیسے چھٹکارا پایا جائے کیونکہ اس سال بارش نہیں ہوتی. شیری بہت پریشان ہوتا ہے کہ جنگل کے درختوں کو پانی کی ضرورت ہے. شیری جنگل کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے گزرنے والی ندی کے قریب جاتا ہے اور ندی کے رخ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ندی کا رخ بدل دیتا ہے اور پانی جنگل کے بیچوں بیچ بہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو بچانا بھی ہے تاکہ ہمارے گاؤں کی اور ہمارے جنگل کی فصلیں آباد ہو سکیں. وہ ایک نظام بناتا ہے کہ ہم نے اب پانی کو ضائع نہیں کرنا. وہ اپنے گاؤں والوں کو بٹھاتا ہے اور بہنے والے پانی کے بیچ میں بند بناتا ہے تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو سکے. بادل گرجنا شروع ہو جاتے ہیں اور خوب زور سے برستے ہیں. اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ جنگل کے اندر ہریالی ہونے لگ جاتی ہے. سب بہت خوش ہوتے ہیں. نیلی چڑیا اور خرگوش شہری کے پاس آتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شہری تمہاری وجہ سے ہمارا جنگل محفوظ ہو گیا. ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے, ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. پانی بھی دوبارہ سے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تو اور وہاں پہ رہنے والے جو جانور ہیں وہ انسانوں سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں انسانوں سے ڈر نہیں لگتا. انسان بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. شہری بارش کے ہوئے پانی کو بہت اچھے طریقے سے جمع کر لیتا ہے. وہ اپنے گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے بند باندھ کر اپنے بارش سے پانی کو جمع کرنا ہے تاکہ ہمیں خشک سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیلی چڑیا سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارا گانا گاتی ہیں. وہ اس قدر مسکراتی ہیں اور اتنا پیارا میٹھا گانا گاتی ہیں کہ سب سن کر ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں. خرگوش کی ایک بہت بڑی فوج جمع ہو جاتی ہے کیونکہ خرگوشوں کو رہنے کے لیے بہت پیاری اور اچھی پرسکون جگہ مل جاتی ہے. اب یہ گاؤں ایک بہت ہی خوشیوں بڑا گہوارہ بن جاتا ہے. گاؤں کے لوگوں نے وہ طریقہ اپنایا جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو, نہ کہ کسی ایک کو. انہوں نے پانی کو اپنے جمع کر لیا, انہوں نے اپنی سبزیوں کو, اپنے درختوں کو بچا لیا, اپنے جانوروں کو بچا لیا. ہم بھی چاہیں تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اپنے شہر کے لیے. وہ گاؤں بہت ہی ہریالی بھرا ہو گیا. بارش کی وجہ سے ندی کے اندر بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے فصلیں بھی بہت زیادہ ہریالی ہو جاتی ہیں اور جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں. جب جنگل آباد ہوتے ہیں تبھی تو زمین پر سکون ہوتا ہے, پانی ملتا ہے, جانور ملتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ خوشحالی آتی ہے, ایک آزادی آتی ہے, تازگی آتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شہری کی طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنے شہر کے بارے میں کریں, اپنے شہر کو آلودہ ہونے سے بچائیں. ایک شہری اکیلا ہی تھا لیکن اس نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم نے وہ کام کر دکھایا جو کسی کے بس کا نہیں تھا. خیر, سب کو سب کچھ تو نہیں ملتا. یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے جو چڑیا آ کے شہری کے کان میں کہتی ہے کہ شہری, ایک اور مسئلہ ہے جو تمہیں میں رات کو بتاؤں گی. شہری رات کے ٹائم جنگل میں جاتا ہے. شہری دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ رات میں بھی چمکنے والے پھول اور پودے کھل رہے ہوتے ہیں. جو دن میں رنگ برنگے پھول اور پودے ہوتے ہیں وہ رات میں بھی روشنی دیتے ہیں. یہ سب اچھے کرموں کی وجہ سے ہوتا ہے. شہری بہت خوش ہوتا ہے دیکھ کر. وہ اپنے جانوروں کے ساتھ دن کی روشنی میں واپس آتا ہے. وہ سب دوڑتے ہوئے گاؤں کی طرف واپس آتے ہیں. اب گاؤں اور جنگل کے بیچ میں کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں رہتا. گاؤں کے لوگ آرام سے جنگل کی طرف جا سکتے ہیں اور جنگل کے جانور آرام سے گاؤں والوں کے پاس آ جاتے ہیں. یہی تو زندگی ہے جو مل بانٹ کر گزاری جاتی ہے. شہری بہت خوش ہوتا ہے. آخر اس کا جانوروں سے پیار اس کو بہت بڑی زندگی کی طرف لے جاتا ہے.